السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم 5th انگلش میں لیسن پڑھیں گے جس کا نام ہے دا مین ہو امپاورڈ دا بلائنڈ۔ یہ ایک بلائنڈ یعنی اندھے کے بارے میں ایک کہانی ہے۔ تو سٹارٹ میں کچھ انٹروڈکشن یہاں پر دیا گیا ہے۔ Have you ever been in a room when the lights suddenly go off and everything becomes dark؟ یعنی کیا آپ کو ایسا کبھی ہوا ہے کہ آپ کمرے میں بیٹھے ہوں گے تو جو لائٹ ہے وہ اچانک چلی جائے اور ہر کوئی چیز آپ کو اندھیرے میں یعنی ہر کوئی چیز پر اندھیرا چھا جائے اور آپ کو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے۔ How lost you feel, but then the lights come back and all is well for you۔ لیکن اگر یہ تو کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے ایسا، یعنی لائٹ چلی جائے پھر اندھیرا ہو جائے، اگر پھر لائٹ پھر واپس آتی ہے تو سب چیزیں اچھی طرح ویسے ہی آپ کو نظر آنے لگے۔ Imagine someone for whom the lights never come back and his her world is dark all the time۔ تو اب اندازہ لگاؤ کہ اس آدمی کا کیا حال ہوگا جس کی لائٹ چلی جائے پھر واپس یعنی زندگی بھر واپس اس کی لائٹ نہ آئے، یعنی ایک مرتبہ لائٹ اس کو اندھیرا ہو جاتا ہے پھر وہ کبھی یعنی لائٹ یعنی روشنی یعنی چیزوں کو دیکھ نہیں پا سکتا زندگی بھر۔ تو اس کی طرف ہمیں یعنی سوچنا ہے کہ اس کی زندگی کیسے گزرے۔ These are the sightless people whose eyes cannot see۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی آنکھیں سائٹ لیس ہوتی ہیں یا جن کی بینائی نہیں ہوتی ہے، وہ دیکھ نہیں پاتے ہیں چیزوں کو۔ Here is a story of one such person who empowered the blind to read and write۔ یہاں پر ہمیں ایک آدمی کی کہانی دی گئی ہے جس نے ایک اندھے کو پڑھنا اور لکھنا سکھایا چونکہ اگرچہ وہ اندھا تھا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ Louis Braille was born in a small village of Courtrai near Paris, France in 1809۔ تو یہ لاوس بریل نام کا آدمی ہوتا ہے جو ایک چھوٹے سے گاؤں، اس کا نام کوپرائے پیرس میں ہوتا ہے۔ پیرس تو فرانس میں ہے، یعنی فرانس کی راجدھانی ہے پیرس۔ یہ کس پیریڈ کا وقت یعنی اس کا ڈیٹ دیا گیا ہے 1809، اس وقت کی کہانی ہے یہ۔ مونسر بریل Louis' father made harnesses and saddles with an owl۔ تو جو مونسر بریل ہے لاوس کا فادر ہے، یعنی اس اندھے کا جو فادر ہے جس کا نام تھا مونسر بریل، تو یہ کیا کام کرتا تھا؟ وہ چمڑے کا کام کرتا تھا، یعنی گھوڑوں کے لیے وہ بناتا تھا وہ سیڈل یا ہارنیسز جن کو گھوڑوں کو کنٹرول کرتے ہیں، یا سیڈل جس پر بیٹھ کر وہ گھوڑوں پر
رکھتے ہیں، پھر اس پر وہ انسان سواری کے لیے اس پر چڑھتا ہے، گھوڑے پر سفر ٹریول کرنے کے لیے. وتھ این اول، یعنی اس کے پاس ایک اول ہوتا ہے، یہ ایک ہاتھ میں ہوتا ہے جو یہ یعنی بنانے کے لیے کام آتا ہے، کوئی چیز بنانے کے لیے کام آتا ہے، اسی کو بولتے ہیں اول. یہ لوہے کا ہوتا ہے. One day, little Lovis picked up the owl and made a stab at the leather. As he bent down, the owl suddenly flipped up and injured his eyes, leaving him blind. تو ایک دن کیا ہوتا ہے کہ لٹل لاوس جو تھا، اس کا لڑکا یعنی بریل کا لڑکا جو تھا، اس نے ایک مرتبہ اس اول کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا. پکڑ اپ دا اول، یعنی باپ کا جو یہ جو تھا اول تھا، یہ جس کے ساتھ وہ کام کرتا تھا. تو ایک دن اس کے بیٹے نے یہ ہاتھ میں اٹھایا. اینڈ میڈ اے اسٹیپ ایٹ دا لیدر، اور لیدر پر مارا، یعنی ایز ہی بینٹ ڈاؤن، جیسے ہی اس نے اس کو نیچے مارا، بینٹ کیا نیچے. دا آول سڈنلی فلپڈ اپ اینڈ انجورڈ ہز آئیز. تو جو آول تھا یہ اچانک اس چمڑے سے یعنی واپس الٹا ہو کر واپس آیا. اینڈ انجورڈ ہز آئیز، اور سیدھے اس کے آنکھ پر لگے اور اس کے آنکھوں کو زخمی کر دیا. لیو ہم بلائنڈ، تو ساتھ ہی اس کو اندھا بھی بنا دیا، یعنی اتنا زوردار تھا کہ وہ واپس اس کے آنکھوں پر ایسا لگا کہ وہ اندھا ہی ہو گیا. ناؤ دا 3-year-old Lovis was in total darkness, never to see again. تو واقعہ ایسا ہوا کہ پوری طرح یہ 3 سال کا بچہ جو تھا لوس، یہ پوری طرح اندھیرے میں، یعنی اس کی اندھیری سٹارٹ ہو گئی، یعنی یہ اندھا ہو گیا، اس کو اب اندھیرا نظر آنے لگا. وہ اب نہیں کچھ یعنی وہ دوبارہ نہیں دیکھ سکتا ہے کوئی بھی چیز. Those days the blind in the backward parts of Europe and Asia were often trained to be beggars. تو ان دنوں جو یورپ کے بیکورڈ پارٹس ہیں، بیکورڈ ایریاز ہیں ایشیا اور یورپ میں، تو ان دنوں وہ وہاں کے جو اندھے ہوتے تھے ان کو یہ ٹرین کیے جاتے تھے، یعنی ان کو تربیت دی جاتی ہے کہ بیگار بننے کے لیے، یعنی بھیک مانگنے والا. پور مونسیر Braille could never forgive himself for the accident to his son, and everybody tried to make life easier for him. جو یہ بریل تھا یعنی اس کا فادر، یہ کبھی نہیں بھولا اس ایکسیڈنٹ کو جو اس کے بیٹے نے کی ہے. اب ہر کوئی یہ کوشش کرتا تھا کہ اس کو everybody tried to make life easier for him، یعنی سب اب اس کے لیے یہ کوشش کرتے تھے کہ اس کی زندگی اب آسان ہو جائے، کیونکہ اس کو یہ بڑا واقعہ ہو گیا. The boy had a cane and soon learned to tap his way around the village. اب جو بوائے تھا اس کو اب کین دیا گیا ہے، یعنی وہ لاٹھی جس کے سہارے
सड़क ढूंढी जाती है, रास्ते पर चलने के लिए पहले तो वो लाठी लगाई जाती है, फिर उसको रास्ता यानी अंदाज़ा लग जाता है कि रास्ता ठीक है या कहाँ से रास्ता है। तो अब वो वही इस्तेमाल करने लगा अपने अराउंड द विलेज, और अपने इस गांव में वो इधर उधर जा सकता था। तो ये थी यहाँ तक इस कहानी का जो इस सबक में जो ये कहानी थी यहाँ तक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतना कुछ समझ आया होगा। आज हम इसमें इतना ही पढ़ेंगे। शुक्रिया।